جماعت چہارم اردو الف فاسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، ہم سبق نمبر 3 پڑھ رہے تھے عید الاضحیٰ، جس کی ہم نے کل تفہیم اور جملے کیے تھے۔ آج ہم کریں گے اس کی مشق کی سرگرمی نمبر 2۔ سرگرمی نمبر 2 ہمارے پاس سبق کے مطابق درست جواب منتخب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ تو سائڈ پہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان کو دیکھ کے آپ نے ان خالی جگہوں کو پر کرنا ہے۔ پہلی خالی جگہ میں آتا ہے مویشی، دوسری میں گہرے بھورے، تیسری میں گلو، تیسرے میں تین، اور چوتھی میں پانچویں میں آتا ہے عید۔ اس کے بعد ہمارے پاس سرگرمی نمبر 3 دیے گئے الفاظ پر اعراب لگائیں اور درست لفظ کے ساتھ پڑھیں۔ اعراب یہاں سے دیکھ کے لگائیں ویڈیو سے، اور تلفظ میں ادا کرتی ہوں۔ دوپہر، دسترخوان، قیمت، پسندیدہ اور تعمیل۔ سرگرمی نمبر 4 ہے، ان الفاظ کو الف بائی ترتیب سے لکھیں۔ الف بائی ترتیب بچوں آپ کو پتہ ہے کہ حروف تہجی کی ترتیب ہوتی ہے، تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے اداس، پھر بکرے، جگالی، شاباش، عید، غبارے، قربانی اور منڈی۔ سبق میں ہم نے بچوں کچھ الفاظ پڑھے تھے جو کہ ہیں صحت مند بکرے، سچا واقعہ اور پیارے بیٹے۔ یہ صحت مند، سچا اور پیارے یہ ہے صفت میں آتا ہے۔ صفت آپ پڑھ چکے ہیں کہ کسی کی خامی یا خوبی کو کہتے ہیں، تو یہ بکرے کی صفت ہے کہ وہ صحت مند ہے، واقعہ کی صفت ہے سچا ہے، اور بیٹے کی ہے کہ وہ پیارا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں اس میں صفت ذاتی کیا ہوتا ہے۔ یہ وہ اسم ہے جو کسی کی ذاتی حالت یا صفت کو ظاہر کرتا ہے، یعنی جو اس کی ذات کے اندر پائی جاتی ہے صفت، اس کو اس میں صفت ذاتی کہتے ہیں۔ جیسے ذہین لڑکا اور قیمتی گاڑی۔ لڑکا کی اس میں صفت ذاتی کیا ہے کہ وہ ذہین ہے، اور گاڑی کی ذاتی صفت کیا ہے کہ وہ قیمتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی سرگرمی ہے مناسب صفت ذاتی کو لکیر کے ذریعے سے موصوف سے ملائیں۔ موصوف کیا ہوتا ہے؟ جس کی تعریف بیان کی جا رہی ہوتی ہے، جس کی خوبی بیان کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو سرخ کو ملائیں گے ہم پھول کے ساتھ، صحت مند کو ملائیں گے جانور کے ساتھ، پیارے کو ملائیں گے بیٹے کے ساتھ، اور سچا کو ملائیں گے واقعہ کے ساتھ۔ یہ سرگرمی بھی آپ نے اپنی کتاب پہ کرنی ہے۔ یہ سرگرمی ہماری فعل، فاعل اور مفعول کی ترتیب درست کر کے لکھیں۔ تو بچوں آپ سم کلاس میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ فعل کام کو کہتے ہیں، فاعل کام کرنے والا ہوتا ہے، اور مفعول جس پر کام ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اب ان کی ترتیب جملوں کی ٹھیک کرنی ہے۔ تو بچوں جملوں میں پہلے فاعل آتا ہے یعنی کام کرنے والا، پھر فعل آتا ہے، مفعول آتا ہے، اور اس کے بعد فعل آتا ہے۔ جیسے دیکھیں، پڑھ ہے حسن کتاب رہا، یہ جملے کی ترتیب ٹھیک نہیں، اس کو ہم ترتیب ٹھیک کیسے کریں گے؟ حسن کتاب پڑھ رہا ہے، حسن جو ہے وہ فاعل ہے، کتاب مفعول ہے، اور پڑھ رہا فعل ہے۔ اب ان کو ہم نے ترتیب سے لکھا تو یہ جملہ ٹھیک ہو گیا۔ اگلا جملہ ہے، رہی امی کھانا ہے پکا، امی کھانا پکا رہی ہیں، برتن آمنہ رہی دو ہے، آمنہ برتن دھو رہی ہے، لائے سبزی ہیں ابا جان، ابا جان سبزی لائے ہیں، جھول رہی آمنہ ہے جھولا، آمنہ جھولا جھول رہی ہے۔ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کا آپ کا ہوم ورک ہے، الفاظ معنی لکھنے ہیں اپنی نیٹ کاپی پر، اور یہ باقی جتنا سارا کام کروایا گیا ہے وہ آپ نے اپنی کتاب پر پینسل کے ساتھ صاف ستھرا کر کے کام کرنا ہے۔ کل انشاءاللہ اگلے کام کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔